میں ایک بینک میں جاب کیا کرتی تھی۔ بینک کا مینیجر مجھے پروموشن کا لالچ دے رہا تھا، کہتا کہ اس کے بدلے تمہیں رات کو میرے پاس۔ میرا نام سمرین ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں ایک بینک میں کیشیئر کا کام کرتی تھی۔ مجھے بینک میں کام کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ میں پڑھنے میں بہت ذہین تھی، اس لیے میں نے BCom کیا ہوا تھا، اور پڑھائی مکمل کرتے ہی مجھے نوکری بھی مل گئی تھی۔ میری نوکری میرٹ پر ہوئی تھی، مجھے کسی بھی طرح کی سفارش کرانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آپ یوں کہہ لیں کہ میرٹ پر ہوئی تھی۔ یہ مجھے دیکھ کر ہوئی تھی، کیونکہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی میری طرف دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا تھا۔ جب میرا انٹرویو ہوا تب میں کپڑے ہی کچھ اس طرح کے پہن کر گئی تھی کہ اگلا بندہ صرف میرے اوپر ہی دھیان دے رہا تھا۔ انٹرویو پر اس کا فوکس بالکل ہٹ چکا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی اور اشارے بھی کر رہی تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے فوراً جاب مل گئی تھی اور تنخواہ بھی اتنی اچھی تھی۔ جس بینک میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں کا سارا عملہ میل تھا اور صرف میں ہی لڑکی تھی، اس لیے جب میں آئی تھی تو میرا چلنے کا انداز، جسم کی نمائش ہی ایسی ہوتی تھی کہ سارے اپنا کام چھوڑ کر مجھے ہی دیکھنے لگتے تھے اور میرے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت اونچا محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتی تھی اور اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی تھی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر عورت نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی، صرف اور صرف میں ہی تھی۔ سارے میری طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جیسے کانٹوں کے باغ میں ایک گلاب ہو، اور وہ بھی گلابی رنگ کا۔ میں بالکل ایسے ہی تھی، گول مٹول سی۔ مجھے کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، میرے ساتھ والے میرا کام بھی خود کر دیا کرتے تھے اور میں صرف جاتی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ جاتی تھی، اس لیے مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میری بینک کا مینیجر بھی یہی خواہش کرتا تھا کہ وہ کسی طرح یا تو میرے پاس بیٹھا رہے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ مجھ سے سارا دن ایک ہی چیز کی امید کر رہا ہوتا تھا کہ میں اسے ہی ٹائم دیتی رہوں، نہ میں کام کروں اور نہ ہی مینیجر کام کرے۔ ایک دفعہ بینک کے سارے سٹاف کا ٹور کا پلان بن گیا تھا اور مینیجر نے میری سیٹ اپنی سیٹ کے ساتھ بک کروائی تھی۔ حالانکہ مجھے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری میری یہ تھی کہ اس کے پاس سارے اختیارات تھے، روپے پیسہ بھی کافی تھا اور اختیارات بھی تھے۔ میری پروموشن اسی کے ہاتھ میں تھی۔ میں اس چھوٹی پوسٹ سے اوپر پروموٹ ہونا چاہتی تھی، لیکن درمیان میں وہی چیز آ رہی ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی قربانی دینی تھی، اس کے بعد میری ترقی ایسے ہونی تھی جیسے ہوا میں جہاز اڑتا ہے، لیکن میں ان لوگوں کو صرف للچا رہی تھی اور میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کوئی سمجھوتا کروں اور اس کے بعد میری پروموشن ہو۔ میں نے ایک دو بار مینیجر سے بات کی تھی کہ سر مجھے پروموٹ کر دیں، یہ پوسٹ میرے کام کرنے کی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے پروموٹ تو میں تمہیں کر دوں گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ گئی تھی کہ کون سی قیمت کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ چلیں اندر کی بات اندر رہ جائے گی اور میری پروموشن بھی ہو جائے گی، اس سے مجھے پیسے بھی اچھے خاصے ملیں گے اور مجھے کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ بعد میں اسی مینیجر سے شادی کر لوں گی تاکہ میری اگلی لائف بھی سیٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جو میری زندگی میں طوفان آیا وہ سن کر آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میں نے مینیجر کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی گئی تھی۔ ہوٹل بہت VIP قسم کا تھا۔ وہاں پر مینیجر نے پہلے سے ہی ایک خفیہ کیمرہ لگا کر رکھا ہوا تھا، جس سے اس نے میری نازیبا ویڈیو ریکارڈ کر لی، اور جب میں فری ہو کے جانے لگی تو مینیجر نے کہا
کہ میں نے تمہیں اس بینک سے نکال دیا ہے۔ میں نے منتیں ترلے کیے کہ مجھے نوکری سے نہ نکالیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ مینیجر نے مجھے ویڈیو دکھائی اور مجھے بار بار استعمال کرنے لگا۔ خیر میں اتنی زیادہ تنگ آ چکی تھی کہ میرے پاس اور کوئی بھی رستہ نہیں تھا کہ یا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں یا پھر میں اس نوکری کو چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر لوں تاکہ وہ میرے ساتھ دوبارہ رابطہ ہی نہ کر سکے اور مجھے بلیک میل بھی نہ کر سکے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ مجھے کسی نے ایک آئیڈیا دیا اور کہا کہ آپ دوبارہ مینیجر کبھی بلیک میل نہیں کرے گا، تمہیں خفیہ کیمرے سے سارے ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ میں نے وہی کیا۔ جب میں اس سے ملنے گئی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی جس میں مینیجر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو مینیجر کی بیوی کو دکھا دی۔ مینیجر کا طلاق ہو چکا تھا اور وہ سارے ثبوت میں نے بینک کی اپر مینجمنٹ کو بھی دکھا دیے تھے، جس سے میری تو نوکری جانی ہی تھی، ساتھ ساتھ مینیجر کو بھی نوکری سے نکال دیا تھا۔ اب وہ جیل میں ہے اور اس کو جیل میں گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ تب سے میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہے۔ میری لائف تو اجڑ چکی تھی، لیکن میں نے ایک درندہ صفت انسان کو سبق ضرور سکھایا تھا۔